آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے اپنے گھر میں لایا جاتا ہے۔ لاتا اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم کریں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج کل کے دور میں یہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ کیا ہے؟ وہ الفاظ جن میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بھی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کسی نبی کی توہین کی جائے یا گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ میں نے نماز نہیں پڑھنی، نماز ہے ہی نہیں دین کے اندر۔ جس نے یہ کہہ دیا کیونکہ یہ دین کی ضروریات میں ہے، تو اس صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں، کافر ہو جاؤں، ہندو ہو جاؤں، یہ کفریہ الفاظ، ان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے الفاظ میں بولتی ہے، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آئے تو وہ آگے سے یہ کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں کو کہتے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کے حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ بولے تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر تین چیزوں کو دیکھیں گے کہ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کیا، اور نیت بھی طلاق کی نہیں تھی، تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہ وہ الفاظ ہے جس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ بولنے سے پہلے سوچا کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔